سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تحیتهم یوم یلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو، بیان کرو، تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جس کے ذکر کا تمہیں کہا جا ہے کہ جو یصلی علیکم تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ اس رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ اللہ مومنین کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آنے والا ہے۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام، جس دن ان کی ملاقات ہوگی اللہ سے تو پھر ان کا خیر مقدم سلام سے کیا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بڑا ہی باعزت اجر تیار ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، خوشخبری دینے والا بنا کے اور آگاہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور آپ اللہ کے حکم سے اس اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ نے بڑا فضل تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی اذیتیں جو ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارساز کے طور پہ ایک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ان آیات میں مومنین کے لیے ایک خاص حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں، یعنی آپ کا منصب ہے کہ آپ رسول ہیں اور خاتم الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب اس منصب کے ساتھ متعلق جو فرائض ہیں ان کا تذکرہ ہے، تاکہ بات کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے کہ نبی نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے پہ کرنا ہے، اور اس سے آگے اگر وہ کوئی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور اگر نبی ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے، یہ بات واضح ہو جائے کہ جو کام ان کے کرنے کے ہیں وہ اللہ نے بتا دیے اس منصب پہ فائز کرنے کے بعد، اور اس سے آگے پیچھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس چیز کی وضاحت ہے، اور ساتھ میں یہ جو منافقین نے اور منافقات نے جو ذہنی اذیتیں پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو طرح طرح کی باتیں بنائیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المومنین کے ساتھ نکاح کے وقت کی، جو میں نے گزارش کی تھی
کہ اس وقت 4 پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں تو یہ 5ویں تھی، اور پھر یہ کہ وہ آپ کے جس کو لوگ کہتے تھے متبنہ، اس کی متعلقہ خاتون تھیں، اور ان کے ہاں یہ تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا، تو ان کو تو موقع مل گیا طرح طرح کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ تو ظاہر ہے اس قسم کے پروپیگنڈے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو جان نثار صحابہ کرام تھے ان کو ایک ذہنی اذیت، ایک مینٹل ٹارچر ہوتی تھی۔ تو اس کا علاج بتایا کہ یہ کیا ہے، یعنی ان کے ساتھ کس قسم کی بحث کرنی ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلی حدیث میں وہ پہلی آیت میں وہ چیز آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ آپ اللہ کو یاد کریں کثرت سے۔ اب یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ ایمان والوں کے پاس گویا ایک قسم کی ڈھال ہے کہ جو بھی وار ان کے اوپر آتے ہیں وہ اس ڈھال پہ اس کو روکتے ہیں۔ اب اس قسم کی یعنی قسم کی بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور جب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور پھر انہوں نے کیا اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے تو بحث کر کے یا دلائل کے ذریعے سے ان کو قائل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے کہ ان کے جو وار ہیں وہ یہ اثر نہ کریں کہ اس سے کوئی اتنی تکلیف ہونی شروع ہو جائے کہ جس کے اثرات، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کو آپ مینٹل ٹارچر بہت زیادہ کریں، جب کسی کو ذہنی تکلیف دیں، تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ دوسری بیماریاں بھی اس کے ساتھ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہ ان کی باتوں کا اثر نہ لے، اس کے لیے جو ڈھال ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ جو ذکر ہے یہ تو اصل میں مطلوب ہے، ہر وقت مطلوب ہے۔ وہ جو اس آیت میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بات آئی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بات بیان ہوئی کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، اصل میں تو یہی 3 پوزیشن ہے۔ آدمی تو یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، تو ان تینوں میں یاد کرنے کا جب حکم ہوا تو اس کا مطلب ہر وقت یاد کرنا ہے۔ اب وہ جو یاد کرنا ہے اس کی ایک تو قولی شکل ہے کہ آدمی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا جو اذکار مسنونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر وقت کی، ہر لمحے کی دعائیں بتائی ہیں، ان کو یاد کریں ان کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کی عملی شکل ہے کہ جب کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے اور اس دھیان سے کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، اور کرنا کس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، جیسے آپ نے دکھایا کہ یہ کام اس طرح ہوگا، اس طرح کر رہا ہے، تو یہ اس کی عملی شکل ہے، اس ذکر کی عملی شکل ہے۔ ساتھ میں کہا ذکر کے بعد وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ جو تسبیح ہے اس کو ہم وقت کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے صبح و شام 2 علیحدہ بیان کر دیا۔ اب یہ جو صبح و شام ہے اس کو جب ہم سورہ بنی اسرائیل کے تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ جو آیت ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو وہاں اس کی تشریح کے دوران میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح اس سے 5 نمازیں نکلتی ہیں اس آیت مبارکہ سے، اور پھر اسی قسم کی آیت جو ہے وہ بالکل سورہ طٰہٰ کے آخر میں بھی ہے کہ جس میں سے 5 نمازوں کے اوقات نکلتے ہیں، بلکہ وہاں پہ طٰہٰ میں تو ہم اس میں جو 6ٹھی نماز ہے تہجد کی اس کا وقت بھی نکالتے ہیں۔ تو
یہ جو اس کو یعنی پابندی لگائی صبح و شام اور اس کو تسبیح کہا، تو یہ تسبیح اصل میں یہاں پہ نماز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ذکر کی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی قسم ہے۔ اقم الصلاۃ للذکری، سورۃ طٰہٰ میں یہ بات آئی کہ میرے ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو۔ تو ذکر کی جو اللہ کی یاد ہے اس کی سب سے اونچی قسم، سب سے اونچا درجہ نماز ہے۔ تو اس ذکر کا جو ذکر جس کا پہلے تذکرہ ہوا وہ ذکر عمومی ہے، جس کی قولی اور عملی شکل ہے جو میں نے بیان کیا۔ یہ جو ذکر ہے یہ اس عام کے بعد خاص کا بیان ہے کہ اس کا دھیان رہے۔ اب یہ چیز علادہ کر کے بیان کی جاتی ہے، جب نماز بھی ذکر ہے اور کہا کہ ذکر تم کرو اللہ کا کثرت سے، تو عربی زبان میں ایک بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بہت ساری چیزیں ہوں تو ان میں سے ایک کو علادہ کریں، یہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کی خاص اہمیت ہے، اس کی خاص، اس کو کہتے ہیں کلمہ تخصص، یعنی اہل لغت اس کو کلمہ تخصص کہتے ہیں کہ اس کو خاص کر دیا۔ جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و شعبہ، کہ ایمان کے بضع و سبعون شعبہ، اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس کے بہترین، اس کی سب سے جو تنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا أَمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو سب سے کم تر درجہ ہے اس کا، یعنی وہ اس کی شاخیں جو سب سے کم تر ہے، جو آخری ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے تاکہ لوگ گزریں گے ان کو مسئلہ نہ ہو۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اب حیا اصل میں ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اسی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، لیکن اس کو علیحدہ بیان کیا، یہ کلمہ تخصص ہوا، یعنی حیا کے بغیر ایمان کی کوئی تکمیل نہیں ہے، حیا کے بغیر کوئی ایمان نہیں، اس کی یہ اہمیت ہے۔ اب یہاں پہ ذکر عمومی کا تذکرہ ہوا تو پھر ذکر خصوصی نماز کا تذکرہ ہوا، معلوم ہوا کہ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی یہ اہمیت ہے۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہا کہ تمہیں اللہ کے ذکر کا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت اس کو یاد رکھو، یہ اس لیے ہے کہ وہ بھی تو برابر تمہیں یاد رکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے اس کو بالکل اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ جب اس کو یاد کرتا ہے تو اس یاد کرنے کو کوئی برکت بھی ہے، وہ برکت اس کی یہ ہے کہ یصلی علیکم، کہ وہ اللہ تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے۔ اب یہ رحمت اس دنیا میں بھی مطلوب ہے، ہمیں یہ چاہیے، اور اس دنیا کے بعد بھی یہ مطلوب ہے، یہ قبر میں مطلوب ہے، یہ حشر میں مطلوب ہے، یہ میزان پہ مطلوب ہے، یہ ہر جگہ مطلوب ہے اللہ کی رحمت۔ اس رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں تو اس کی ہر وقت کی رحمت ہے، یعنی اس نے ہمارے لیے کیا کیا انتظامات کیے جن کا تذکرہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں، یہ اس کی رحمت کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ تو اگر اور بھی ہم کچھ مانگیں اس سے جو ہمارے لیے جائز ہو، ہمارے نفع میں ہو، تو وہ یقیناً اس کو دیتا ہے۔ وہ جو کہا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے تو یہ کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، استجب لکم۔ اور پھر اس کے مقابلے میں یعنی یہ اس آیت کی ذرا اہمیت دیکھیں کہ تقریباً تمام لوگ اس کو خطبے میں پڑھتے ہیں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اب جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، جو اس کی رحمت اس سے نہیں مانگتے، یا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہے، ان کو کہا یہ تکبر کرتے ہیں، ان کو میری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ ہے بہت ہے، میں خود انتظام کر لیتا ہوں، میں نے بڑی زبردست پلاننگ کی ہوئی ہے،
میں نے بڑی ٹائملی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، کہا یہ تکبر کر رہے ہیں۔ اور جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی بات ہو رہی ہے دعا کی، کہا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں دوں گا۔ اور کہا کہ جو عبادت سے انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یعنی جو مانگنے سے، معلوم ہوا کہ مانگنا ایک عبادت ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یصلی علیکم، وہ تمہارے اوپر مسلسل رحمت بھیجے گا، وہ ملائکہ، اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اس رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی یصلی جو ہے یہ ہے تو دونوں کے ساتھ، اللہ رب العزت اور ملائکہ کے ساتھ، لیکن عربی زبان میں جب نسبت تبدیل ہوتی ہے تو پھر معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے اکثر ہوتا ہے، اور اس کی بہت سارے شواہد اور مثالیں اور اس کی نظیریں پہلے گزر چکی ہیں، آگے بھی آئیں گے باقی صورتوں میں خاص طور پہ۔ تو اس کی یعنی یہ جب ملائکہ کے ساتھ بات آئی یصلی کی، تو اس کا مطلب وہ رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بس میں از خود کسی کے اوپر رحمت کرنا یہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ ملائکہ کی جو دعائیں ہیں ان کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، وہ سورہ مومن کے شروع میں یہ بات کہی کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی چاروں طرف جو اور فرشتے ہیں، وہ ان کا ایمان بھی پختہ ہے، اور وہ مومنین کے لیے، دوسرے ایمان لانے والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اور پھر استغفار کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، یا رب آپ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے، وسیع علم ہے، فاغفر للذین تابوا، جن لوگوں نے تیری طرف رجوع کیا تو ان کی مغفرت کر دے۔ یعنی ملائکہ جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے، جیسے آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتے ہیں کہ وہ اس طرح اس زمین پہ پھرتے ہیں، اور جہاں کہیں اللہ کی یاد ہو رہی ہے، کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اور اس مجلس کے بارے میں پھر اوپر جا کے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ ملائکۃ ہو، تو ان کے لیے یہ ہوگا جب نسبت اس کی یصلی کی ملائکہ کی طرف ہوئی تو وہ رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور ان کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ کس لیے ہے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں اندھیرے کی بات آئی تو وہ جمع ہے ظلمات، ظلمہ جو ہے، ظلمت یہ ہے ایک اندھیرا۔ ظلمات جب جمع استعمال ہوا تو یہ بہت سارے اندھیرے ہیں، بہت سارے اندھیرے اس لیے استعمال ہوا کہ ہمارے اندر اندھیرے آ جاتے ہیں عقائد کے، پھر اعمال کے، اخلاقیات کے، معاملات کے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ منہ اوپر نیچے یہ اندھیرے وہ اس کو بالکل ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک آدھ اندھیرا ہو، اگر آدمی نے پردہ کھینچ دیا تو ایک اندھیرا پیدا ہوتا ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے لیکن ایک قسم کی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے۔ ساتھ میں اگر آپ باہر سے ایک اس کھڑکی پہ چک بھی ڈال دیں تو پھر اور کم ہو جائے گا، اور اگر رات ہو گئی اور آپ نے لائٹ بھی آف کر دی اندر سے تو بالکل اندھیرا ہو گیا۔ وہ جس کو آگے جا کے سورہ نور میں سمندر کے اندر کی اندھیروں کی مثال دی کہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جہاز ہے، کشتی ہے، سمندر میں جا رہی ہے، موج پہ موج چڑھی جا رہی ہے، رات کا وقت ہے، اوپر بادل ہیں، تو یہ کس قسم کا اندھیرا ہے؟ یعنی ایک دفعہ، ایک کافی پہلے کی یہ بات ہے، تو میں نے ایک آرٹیکل دیکھا ایک جرمن کا، تو وہ مسلمان ہوا تھا،
وہ سیلر تھا، وہ سیلر تھا، جہازوں پہ جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں یہ اس کا پیشہ تھا، کسی جہاز پہ ہوتا تھا۔ تو جب یہاں پہ وہ پہنچا کہ اللہ نے اس کو کیسے بیان کیا اس اندھیرے کو، موجم من فوقہ موجم من فوقہ سحاب، تو وہ مسلمان ہوا کہ یہ بیان جو ہے یہ اس اندھیرا پیدا کرنے والے سے آگے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس طریقے پہ اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ ظلمات جو ہیں یہ مختلف قسم کے اندھیرے ہیں۔ کہا یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اندھیروں سے نکال کے تمہیں روشنی میں لے آئے گا۔ روشنی ایک ہے، اس کے لیے انوار یعنی جمع استعمال نہیں ہوا بلکہ نور، اس لیے کہ توحید ایک ہے، وہ روشنی ایک ہے، وہ راستہ ایک ہی ہے۔ وہ جس کو اکثر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ توحید کی شارع عظیم ہے، جب روشنی بھی ہے اور اس راہ کو شارع پہ جا رہا ہے تو یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہ روشنی والا راستہ ہے، اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، ٹامکٹویاں مار رہا ہے، کبھی بھی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ مقصد بتایا کہ یہ مقصد ہے اس ذکر کا، اور اس ذکر کے نتیجے پہ اللہ کی رحمت کا اور ملائکہ کی طرف سے جو دعائے رحمت کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جاتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہا کہ ایسے کیوں نہ ہو، اللہ کیوں رحمت نہ کرے؟ مومن بھی ہے یعنی اس کا ایمان ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، یعنی ذکر کر رہا ہے، اس کا سبب پیدا کر رہا ہے، اللہ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی مومنوں کے ساتھ رحم سے پیش آنے والا، مہربانی سے پیش آنے والا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اب جو کچھ بھی یہاں تک بیان ہوا وہ اس دنیا کے بارے میں ہے، اور یہ رحمت جو ہے یعنی اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے رحمت اللہ کی کمائی، یہ رحمت کو تو اس کے ساتھ ہے، یہ کہیں جاتی تو نہیں ہے، اس کے ساتھ تو یہ سرمایا جائے گا، یہ ذات راہ ہے جو اس کے ساتھ آگے جائے گا۔ تو کیا ہوگا کہ جب اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، تحیہ خیر مقدم، تحیہ کہتے ہیں خیر مقدم کو، اور پھر اسی سے وہ لفظ ہے جو آج کل عرب استعمال کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر السلام علیکم کے بجائے وہ کہتے ہیں حیاک اللہ، تو وہ اس سے یعنی تحیہ ہے، وہ خیر مقدم ہے، کہ ان کا خیر مقدم سلام سے کیا جائے گا۔ دوسری جگہ پہ باقاعدہ ہے، سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہاں جو لفظ قولا آیا یہ وضاحت کرتا ہے کہ جب وہ جائے گا تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آئے گا، رب الرحیم کی طرف سے پیغام آئے گا، سلام یعنی اللہ کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا۔ اللہ حاضر کیا اور بھی ہے جگہوں پہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، تو اس خیر مقدم کے بعد ان کے لیے کیا ہے کہ بڑا ہی باعزت قسم کا جو اجر ہے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، یہ جو ہم وقت ذکر اللہ میں مصروف رہے، اس کی خاص چیز جو ہے نماز، اس کو چھوڑا نہیں ہے، تو اس کے نتیجے کے طور پہ کہا کہ ان کے لیے بڑا ہی باعزت قسم کا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ کس چیز کے شاہد؟ شاہد ہے گواہ، کس کی چیز کے شاہد ہے؟ کہ آپ نے امت کے اوپر شہادت دینی ہے، اور یاد رہے کہ پوری کی پوری نسل انسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک یہ آپ کی امت ہے۔ اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ امت اجابت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور خاتم الرسل مان لیا، اور آپ کی جو بات تھی، جو عقائد کی بات تھی، اس کو تسلیم کر لیا، یہ امت اجابت ہے۔ جنہوں نے ابھی نہیں مانا، کسی اور چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں، وہ امت دعوت ہے، یعنی اس کو ابھی دعوت دینی باقی ہے۔ یہ دعوت وہ ہوگی کہ جس سے وہ قائل ہو جائے کہ مجھے بھی توحید کی طرف آنا چاہیے۔ تو کہا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ اب یہ شہادت جو ہے ان کی شہادت علی الناس،
جس کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، وہ سورہ بقرہ میں جو دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تمہارے لیے علیکم ہے، تو جب شہادت کے ساتھ علا کا صلہ آئے گا تو وہ شہادت مخالفت میں ہوگی۔ شہادت تو گواہی جو ہے وہ کبھی کسی کے حق میں ہوگی، کبھی مخالفت میں ہوگی۔ جب مخالفت میں ہوگی تو علا کے صلہ کے ساتھ آئے گی، اور جب حق میں ہوگی تو صرف لام ہوگا۔ قوامین شہداء للہ صرف لام آیا کہ اللہ کی حمایت میں گواہی دو۔ اور جب علی الناس آیا یعنی وہ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، کیا کہ میں نے تو پیغام پہنچایا، انہوں نے مانا ہی نہیں، یہ گواہی ہے۔ اب ان کا کیا انجام ہوگا؟ پھر سورہ فرقان میں جو ہم پڑھ آئے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ وقال الرسول یا رب ان ھذا القرآن ان ھذا قومی القرآن مہجورا، کہ یا رب یہ قوم کا میرا حصہ ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ گواہی حضور دے رہے ہیں قرآن پاک میں آئی یہ بات، قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ شاہد ہے۔ وہ مبشرہ اور بشارت، کس چیز کی بشارت؟ کہ جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا ان کو دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کی خوشخبری دینا۔ تھوڑی سی آگے اس خوشخبری کی تفصیل ہے، مبشر کی آگے تھوڑی سی تفصیل بھی ہے۔ وَنَذِيرًا، اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا ان کو آگاہ کر دینا۔ نذیر کہتے ہیں، انذار کہتے ہیں آگاہ کرنے کو۔ اب کس چیز سے آگاہ کرنا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بربادی سے۔ جنہوں نے بات کو نہیں مانا ان کو دنیا اور آخرت کی بربادی سے آگاہ کرنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ماضی کے اسباق جو ہیں، جو قومیں ہیں، ان کے تذکرے کر کے بتایا کیا ہے، اور دلائل کے ذریعے سے بتایا کیا ہے۔ اور آپ کے بعد 1450 سال گزر گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات کو نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو صورتحال ہے یعنی دنیا اور آخرت کی بربادی وہ یہاں پہ ہوگا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور کہا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس کے حکم سے۔ اب یہ جو بِإِذْنِهِ کی قید ہے، اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ از خود نبی نہیں بن گئے۔ انہوں نے اچانک دینے کے دن یوں ہی اعلان نہیں کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں اور میں یہ بات کہتا ہوں، نہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر وقت وحی ہے، ان کا سلسلہ اپنے رب سے ہے، قائم ہے، تعلق اپنے رب سے قائم ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس کے حکم سے کہہ رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وسراجا منیرا، سراج عربی زبان کا یعنی جو اصل ٹیکسالی زبان ہے، جیسے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ اس زبان کا لفظ نہیں ہے۔ عربی زبان میں صلاحیت ہے، جیسے اردو میں بھی ہے، کہ وہ دوسری زبانوں سے لفظ کو لے لیتے ہیں۔ اردو والے تو لیتے ہیں اس لفظ کو من عن اسی طرح جیسے ہم انگریزی زبان کے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور خود اردو میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اردو بول رہے ہیں، اصل میں وہ فارسی کے الفاظ ہوتے ہیں یا عربی کا لفظ ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل تھوڑی تبدیل ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ آپ کا اردو میں لکھا ہوا قومی ترانہ جو ہے اس میں صرف ایک حرف ہے اردو کا، باقی سارا فارسی ہے، تمام الفاظ فارسی کے۔ تو عربی زبان میں بھی یہ صلاحیت ہے دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی معنی سمیت، لیکن وہ اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ عربی کے حروف تہجی تھوڑے ہیں اور فارسی وغیرہ کے زیادہ ہیں۔ عربی میں تو پے نہیں ہے اور چے نہیں ہے، اس قسم کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ حروف تہجی تھوڑے ہیں۔ تو یہ جو سراج ہے، سید سلیمان ندوی کہتے ہیں
یہ فارسی زبان کے لفظ چراغ سے لیا گیا ہے. اب وہ چراغ چے سے شروع ہوتا ہے تو یہاں تو چے ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو جب وہ لائے عربی میں چراغ کو تو وہ سراج ہو گیا. انہوں نے تو خیر اس کی وجوہات بھی لکھی کہ عربی کی اصل جو زبان ہے اس میں چراغ کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تمدن نے اتنی ترقی کی نہیں تھی کہ وہ کوئی چراغ جلاتے. البتہ فارسی تمدن جو ہے، فارسی معاشرت جو ہے، اس میں تو بہت پہلے سے یہ چیزیں موجود تھیں. ان کے ہاں تمدن کی ترقی تھوڑی زیادہ تھی تو وہاں پہ چراغ تھے جو کہ روشنی دیتے تھے. چراغ کیا ہے کہ از خود روشن ہے اور روشنی دیتا ہے. پس سراج کیا ہے؟ از خود روشن ہے اور روشنی دیتا ہے. اپنے اندرونی عوامل سے روشن ہے اور روشنی دیتا ہے چاروں طرف. جب اور یہی لفظ آگے پہلے سورہ فرقان میں بھی استعمال ہوا، وَجَعَلَ فِيهَا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. اب جب قمر کی بات آئی، چاند کی بات آئی تو اس کو کہا قمرًا منیرا، یعنی وہ روشن. وہ روشن اپنی روشنی سے نہیں ہے، اس نے مستعار لی ہے. وہ سورج کی روشنی کا عکس ہے. جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اصل میں سورج کی روشنی کا عکس ہے. اور آپ وہ فوٹو دیکھیں جو چاند سے انہوں نے زمین کے لیے، تو وہ بھی اسی طرح ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے چاند ہے، اس لیے کہ زیادہ حصہ تو پانی ہے. تو پانی نے سورج کی روشنی کو اسی طرح منعکس کیا، اور وہاں پہ جو آیا وہ تھوڑا بڑا ہے لیکن وہ اسی طرح ہے. تو یہ سراج جو ہے یہ خود روشن ہے، اور منیر جو ہے یہ روشنی دے رہا ہے. یہ دونوں صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئیں کہ از خود روشن جو ہے وہ وحی کے نور سے روشن ہے. وہ نبوت اور رسالت کا نور ہے، اس سے خود روشن ہے، اور اس روشنی کو وہ پھیلانے کے لیے سراج ہے چاروں طرف. اور منیرا کہ وہ خود بھی روشن ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. اور کہا کہ کافر اور منافق جو ہے یہ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، اس لیے کہ یہ تو سب کچھ یعنی بہت کچھ سمجھتے ہوئے بھی یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ دھیان ہی نہ دیں. یہاں جو اطاعت کا لفظ ہے تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اطاعت تو اطاعت ایک تو پیروی کرنا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن اس اطاعت کے اندر دھیان دینا، توجہ دینا یہ بھی شامل ہے. وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. دع کا اصل معنی تو وہی ہوگا جو ہم ان کو بھی کرتے ہیں، دفع کرو، کہ اس کو دفع کرو، یعنی نظر انداز کر دو. وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی جو اذیتیں ہیں، وہی جس کا میں نے تذکرہ شروع میں کیا، مینٹل ٹارچر ہے. اس کے لیے پہلے تو ایک ڈھال بتائی اللہ کا ذکر اور وہ نماز، اور اب آگے یہ کہا کہ تم ان کو نظر انداز کر دو. اگر وہ چیزیں کرو گے، اختیار جو ڈھال ہے وہ لوگے ہاتھ میں، تو نظر انداز کرنا اصل میں آسان ہو جائے گا، پرواہ ہی نہیں ہے. وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب وہ جو کچھ بکواسات کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ توکل اللہ پہ بھروسہ رکھیں. وہ آپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا، وہ مومنین کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا. اس نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کے پاس ساری عزت، مومنین کو وہ عزت دے گا، اس میں وہ آنچ نہیں آنے دے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور یہ کہ کارساز کے طور پہ اللہ کافی ہے. اب یہ ہے کہ جو ہمارے دروس کی حدود ہیں ان کے مطابق تو تشریح ساری ہو گئی جو یہاں تک مضمون تھا، لیکن آج کے درس سے پہلے جو آیت ہے، آیت نمبر 40، جس میں خاتم النبیین کا تذکرہ ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو کچھ تھوڑا سا اور واضح کر دیا جائے، جو کہ ہمارے دروس کی حدود سے باہر تھا، تو اس کو اور واضح کر دیا جائے. اس کے لیے 10-15 منٹ لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کل ویسے بھی چھٹی کرنی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد تو رمضان کے بعد درس ہوگا، اور وہ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک ایسا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو ایک درس میں یا 2 درس میں ختم نہیں ہوگا، اس کے لیے تھوڑا زیادہ چاہیے.
تو پھر اگر میں کروں بھی کل تو وہ بھول بھال جائے گا. تو وہ علیحدہ مضمون جو ہے وہ آگے رمضان کے بعد کریں گے، کل چھٹی کریں گے. اب اس میں پہلی چیز جو ہے خاتم النبیین جو کہا، تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو انبیاء کی تاریخ ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ نبوت کیا کہ ایک پورا سلسلہ ہے، اس میں جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں خبر دی، ضرور بے ضرور خبر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو کچھ تھا، جو ہوا، اس کی اس قسم کی یعنی تفصیلات قرآن پاک میں یا تورات میں یا اور صحائف میں نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اکثر و بیشتر حصہ قرآن پاک میں اور صحائف میں، اور جو دوسری الہامی کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، ان کے اندر وہ موجود ہے. اب موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کامل شریعت کے حامل رسول ہیں. اس سے پہلے اگر کوئی شریعت تھی تو وہ تھوڑی بہت، یعنی کسی کو نماز کا کہہ دیا گیا، زکوٰۃ کا کہہ دیا گیا، عقائد کے بارے میں زیادہ بات تھی. وہاں اس میں کامل اصول موجود ہیں شریعت کے سارے. انہوں نے ایک اور کامل رسول کے آنے کی خبر دی، اور باقاعدہ انہوں نے اس کو یعنی بنی اسماعیل سے خبر دی. خود آپ بنی اسحاق ہیں، بنی یعقوب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، لیکن کہا کہ تمہارے بھائیوں سے اللہ ایک نبی برپا کرے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. دیکھو ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جن کو اللہ کا کلام ملا لیکن مرمر کی تختیوں پہ لکھا ہوا، ان کو تو اللہ کا پیغام آ گیا، تو رات آ گئی تختیوں پہ لکھی ہوئی. وہ 2 بورے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھا کے لے آئے، کوہ طور پہ ان کے حوالے کیے گئے. عبرو زبان میں وہ لکھی ہوئی تھی ساری. اب ان کو کہا کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. تو ان کو فرق بتایا کہ یہ جو وحی ہے جو مجھے لکھی ہوئی دی گئی وہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود بخود بولنا شروع ہو جائیں گے. چنانچہ جبرائیل امین آتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرواتے تھے. قرآن پاک جب اترتا تھا تو یاد کرواتے تھے. ایک موقع پہ آپ نے اس بات کی جلدی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چلا جائے اور میں بھول جاؤں، تو حکم آیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمہ فرض ہے اس کو جمع رکھنا اور آپ کو پڑھانا. تو یہ وہ یاد کرواتے تھے اور وہ کلام جو ہے وہ آپ کے منہ میں اللہ نے ڈالا تو آپ نے سنایا لوگوں کو. تو ہر نبی نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب بھی ان سے پوچھتے تھے، اب یہ دیکھیں وہ اس زمانے کے حساب سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ تمدن آ گیا. سقراط و بقراط بھی گزر گئے، افلاطون بھی گزر گیا، فلسفہ جو ہے اس نے کافی ترقی کر لی. ایک باقاعدہ ایک سلطنت تھی جس کا قانون تھا، اور اس میں وہ سلطنت جو ہے وہ تھی دریوں کے پاس. لیکن جو یہود تھے ان کو انہوں نے اختیار دیا ہوا تھا کہ ان کے علماء جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے، ہم اس کے مطابق آرڈر کر دیں گے. جو سلطنت روما کا بادشاہ تھا اس وقت وہ عیسائی نہیں تھا، عیسائی وہ بعد میں ہوا نا. کیسٹنٹائن جو ہے وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد عیسائی ہوا، پھر یہ ساری سلطنت عیسائی ہو گئی. تو اس وقت وہ دہریے تھے، وہ مشرک تھے. تو ان مشرکوں نے یہ کام کیا ہوا تھا کہ وہ علماء یہود کا جو کونسل تھی اس کی وہ بات کو مانتے تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس زمانے میں یعنی اس لحاظ سے بہت، تو آپ نے صرف ایک ہی مشن اپنا بتایا کہ میں اپنے بعد آنے والے کا راستہ صاف کر رہا ہوں. اور وہ بعد آنے والے جو تھے وہ اصل میں آ گئے ان کے سامنے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام قید تھے. تو جب قید سے انہوں نے پوچھوایا، جب انہیں پتہ چلا کہ میرا خالہ زاد بھائی جو عیسیٰ ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے پوچھوایا جب، تو یہ پوچھا کہ جس کا میں کہہ رہا تھا
کہ بعد میں آنے والے کا راہ میں صاف کر رہا ہوں، تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مادرزاد اندھے دیکھ رہے ہیں، لولے لنگڑے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، مردے اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو اور کس کی بات کر رہے ہو تو؟ دیکھیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، اور قرآن حکیم نے سورہ صف میں اس کا تذکرہ کیا، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی ومصدقا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تمہیں اس رسول کے آنے کی خبر دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ صف میں یہ بات ہے، یعنی وہ نام لے کے بیان کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ روٹین جو ہے کہ ہر نبی بعد میں آنے والے نبی کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ آئے گا، سارے انبیاء میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آنے کی خبر نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی عمارت بنائی، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے بنایا، بہت خوبصورت بنایا، لوگ اس کی چاروں طرف پھرتے ہیں، اور ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا اس نے کہ یہ غائب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں جو لگ گئی اور یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ نے یعنی ایک اور حدیث میں کہ جب آپ نے یہ چیز بیان کی تو راوی کہتا ہے کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ وہ رسول کوئی نہیں آئے گا، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے آنے کے تمام مقاصد پورے ہو گئے، یعنی دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب جو ہے باقی رہ گیا وہ رویا صالحہ یا رؤیا صادقہ، اور یہ نبوت کا حصہ ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے، اور ایک ضعیف حدیث میں تو کہا کہ وہ 46واں حصہ ہے، رویا صادقہ سچا خواب جو ہے وہ 46واں حصہ ہے۔ پھر شارحین حدیث جو ہے انہوں نے اس کی مزید تشریح بھی کی ہیں کہ جو وحی ہے وہ اتنا عرصہ نہیں آئی، اور وہ 46واں حصہ بنتا ہے وحی کے زمانے کا، یعنی 23 سال کا، تو 6 مہینے وحی نہیں آئی، تو وہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس میں صرف رویا صادقہ تھی، آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ تو وہ جو ہے وہ نبوت کے بارے میں تو اتنی واضح قسم کی احادیث ہیں کچھ آیت کے علاوہ کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ اب جو ہے نبوت ایک ہی ہے کہ یا نبی ہے یا نبی نہیں ہے۔ یہ جو باقی اقسام انہوں نے ایجاد کر لی ہیں، یہ آج کل کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ذلی اور بروزی اور وغیرہ، یہ سب شیطانی اصطلاحات ہیں، یہ ابلیسی اصطلاحات ہیں۔ اس قسم کی کوئی اصطلاح ہمیں قرآن میں، حدیث میں، آثار صحابہ میں کسی جگہ بھی نہیں ملتی ہے کہ یہ ذلی کیا ہوتا ہے اور بروزی کیا ہوتا ہے۔ اور یہ پھر انہوں نے اپنے وہ کیا کہیں اس کو، اس کے لیے وہ کہا، ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں قدرت اللہ شہاب نے کہ پراگ میں وہ سفیر تھا قدرت اللہ شہاب، اور پراگ میں ہی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہوتی ہے، بین الاقوامی عدالت انصاف، تو اس میں ایک پاکستانی جج بھی تھا اسی عقیدے کا، سر ظفر اللہ جس کو کہتے ہیں۔ تو کسی دعوت میں وہ آمنے سامنے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ میں وہ جو گوشت کی بنی ہوئی چیز تھی، قیمہ یا کوفتہ کو بھی تھا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ قدرت یہ بڑا ذائقے والا ہے، بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا، مجھے نہیں پتہ کس چیز کا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، وہ ظفر اللہ کہنے لگا کہ یہ شک نہیں کیا کرتے، حضور کا بھی یہی فرمان ہے
تو یہ دلچسپ فکرہ پھر اس نے کہا اس کو کہ آپ کے حضور کا یا ہمارے حضور کا؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کے حضور کا یا ہمارے حضور کا؟ تو اس کا حضور وہ تھا نا، تو وہ شیطانی اصطلاحات اور پھر اس کے اپنے ایجاد کردہ طرح طرح کی چیزیں کہ شک نہیں کیا کرتے، تو ساتھ میں ذلی اور بروزی کا وہ بنا لیا. تو قسمیں بھی اس کی کوئی نہیں ہے، قسم ایک ہی ہے، یا نبی ہے یا نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 مناقب بیان کیے باقی انبیاء کے اوپر کہ مجھے دوسرے انبیاء کے پہ کیا فضیلت حاصل ہے. ان میں ایک یہ بھی تھا عاقب صلی اللہ علیہ وسلم. جب پوچھا گیا کہ عاقب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے اوپر آ کے بات ختم ہو جاتی ہے نبوت کی، لا نبی بعدی ولا رسول. پھر یہ ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی اور قرآن پاک کو اللہ نے کہا کہ میں اس کو محفوظ رکھوں گا، اس کی حفاظت کروں گا. اب باقی بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، تورات اللہ کی کتاب، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری اللہ کی کتاب کدھر ہے؟ اس کے ساتھ اتنا کھلواڑ ہوا کہ آخر میں آ کے 16ویں صدی میں، یعنی کہاں 16ویں صدی اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام جن پہ انجیل اتری، تو انہوں نے 104 مختلف انجیلوں میں سے صرف 4 کو سرکاری انجیل قرار دیا کہ چرچ آف انگلینڈ کہ یہ ہیں. یہ جو آپ ترجمے پڑھتے ہیں نا، لوکا کی انجیل، مرقس کی انجیل، متی کی انجیل، اور ایک چوتھی بھی ہے نا، 4 انجیلیں ہیں. تو یہاں جائیں آپ آگے تو وہ لوکا کا ایک بنا ہوا ہے چرچ، ایک دوسرا بھی ہے. تو یہ جو ہیں یہ مختلف وہ جو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی حواریین جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے پھر لکھی ہیں کہ یہ ہے انجیل، ایک کہتا ہے یہ ہے، ان میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. تو یہ جس طرح قرآن پاک کا اللہ نے کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ان کی کیوں نہیں کی؟ ان کی بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں، اس لیے کہ ان کے احکامات اس وقت کے ان کے اندر جو کچھ تھا اس وقت کے تمدن اور معاشرت اور معاملات کے لیے تھا. تو اس میں جب تمدن میں ترقی ہوتی گئی تو احکامات بھی تبدیل ہوتے گئے. اب آ کے تکمیل ہو گئی، یعنی یہ تمدن کے حساب سے یہ معاشرہ جو ہے 6 صدی عیسوی میں جوان ہو گیا. جیسے بچہ جوان ہو جائے تو پھر اس کے کپڑے بنائیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے، لیکن جب چھوٹا ہے بناتے ہیں کپڑے اسی طرح رہتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے ان کو پھینکتے ہیں کسی اور کو دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ان کتابوں کی ضرورت نہیں تھی. اب اس وقت یعنی اور میں مثالیں نہیں دے سکتا زیادہ، روزے کی آپ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ہے کہ روزہ جو ہے تو رات میں لکھا ہوا، وہ اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، 24 گھنٹے نہیں تھے، لیکن 8 پیر بنائے ہوئے تھے انہوں نے، تو 8 میں سے 7 پیر کا روزہ تھا اور اس کے اندر اور بھی پابندیاں تھیں. تو اب آ کے یہ روزہ رہ گیا باقی. وہ بیان کرنے کے بعد کہا قرآن پاک میں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات یعنی جب رات جب آ جائے سورج غروب ہو جائے تو پھر روزہ ختم. تو وہ جو ہے اس کی حفاظت کی اللہ نے، کیوں کہ اس نے قیامت تک یہ سسٹم جو ہے یہ نظام دیا ہوا ہے، اس نے باقی رہنا ہے. اور یہ اس وقت شروع ہوا کہ جب تمدن جوان ہو گیا. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو آپ اس کو ایک جدید علوم کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ فلسفہ نے جو اپنا ابتدا ہے وہ شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے، اور اس کی انتہا ہو گئی 600 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد. جب بھی آپ جدید فلسفہ پڑھیں گے تو یہ سارے کا سارا افلاطون اور وہ جو دوسرے تھے سقراط و بقراط، ان کے بیان کردہ نظریات کے اوپر ہے. اس جمہوریت کو اس نے بیان کیا ہے.
سقراط نے اس جمہوریت کو جو آج کل ہے اس کو بیان کیا ہوا ہے، وہاں اس سے آگے فلسفہ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسی کی مختلف پہلو ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو مارکیٹ میں کتاب ہے سید، وہ کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، سرگزشت فلسفہ، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے، خوشحال خان خٹک کا جو فلسفہ ہے، مولانا روم کا جو ہے، یہ سارے کا سارا وہاں سے مستعار لیا ہوا ہے۔ تو وہ اس وقت آگے فلسفہ جو ہے وہ جوان ہو گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب قرآن پاک کا نازل ہونا شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد۔ اب کسی اور کی، یعنی اس انسان کو یہ تمدن کے حساب سے کامل ہو گیا ہے، اب اس کے لیے احکامات کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا اس کی میں حفاظت کروں گا، پہلے کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا، اور اس کی حفاظت کی اس نے۔ تو جب ایک چیز مکمل ہے، دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس تکمیل دین کا یہ ہے کہ یہ موجود ہے ہمارے درمیان قرآن پاک۔ اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور جب احادیث میں یہ بات وضاحت سے آ گئی تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معنی ہے خاتم النبیین کا جو آیت نمبر 40 میں بیان ہوا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد